جزاک اللہ تعالی خیر الجزا۔ آپ حضرات تک حضرت نے عربی زبان میں پیغام پہنچایا، لیکن کچھ نہ سمجھ سکے ہو تو اتنا سمجھ لیں کہ ہم دین کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں، اور انشاءاللہ دین کی باتیں سننا سنانا دونوں نفع بخش ہوتا ہے۔ میں اگر وضاحت کروں تو اس میں پھر جو ہے بات لمبی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے کہنے کو بھی انتہا قبول فرمائے۔ میں سے پہلے درخواست کرتا ہوں کہ الوداعی ترانے کے لیے جو بچے ہیں میں ان سے بڑے ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور الوداعی ترانے کے چند اشعار پیش کریں۔ الوداعی ترانے کے جو بچے آ جائیں۔ محمد مشتاق، اگر نہیں ہے کہیں کسی کام کا تو آپ تشریف لائیں۔ میں بڑے ادب احترام سے درخواست کرتا ہوں حضرت صدر محترم سے تشریف لائیں۔ بہت دیر سے ہمارے بیچ میں تشریف فرمائے ہیں اور کافی وقت ہم نے حضرت کا لیا۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ السلام۔ حضرات علماء اکرام، ائمہ اعظام و ذمہ داران قوم و ملت اور میرے عزیز طلبہ، آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ جلسہ، آج کی یہ مجلس خاص مجلس تھی طلباء عزیز کی۔ یہاں میرے جیسے ناکارہ کا بولنا میں سمجھتا ہوں کہ وقت کو برباد کرنا ہے، کیونکہ یہ مجلس تھی ہی طلباء کی، اور ہماری حاضری تو صرف طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے تھی۔ طلباء کے حوصلہ افزائی، کیونکہ ملت کی نگاہیں جمی ہوئی ہیں ان مدارس کے طلباء پر۔ امت مسلمہ کا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے ان مدارس اسلامیہ پر، اور ان کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی ہیں کہ یہ آئیں گے ہماری رہبری اور رہنمائی کریں گے۔ ملت اسلامیہ یوں سوچ رہی ہے کہ یہ ہماری رہبری کریں گے، قوم و ملت کے رہنما بنیں گے، اور یہ جو طلباء عزیز جن کے کچھ نمونے پیش کیے گئے آپ حضرات کے سامنے، یہ نمونے پیش کیے جاتے ہیں اس لیے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہاں یہ کام ہو رہا ہے، یہ علم سکھایا جا رہا ہے، یہ رہبری کا ہنر سکھایا جا رہا ہے، یہ رہنمائی کا ہنر سکھایا جا رہا ہے۔ یہاں مشق کرائی جاتی ہے، یہاں رٹایا جاتا ہے، یہاں پڑھایا جاتا ہے۔ بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ رٹا کر پیش کر دیا، یقیناً رٹا کے پیش کیا ہے، لیکن یہ رٹا کر پیش کرنا یہ بھی تو ایک کمال ہے، یہ بھی تو ایک محنت ہے۔ اس رٹے ہوئے کو آج یہاں مجمع عام کے سامنے، اپنے اساتذہ کے سامنے، اپنے بزرگوں کے سامنے یہ بچہ کہہ رہا ہے کل کو یہ قوم کا رہبر بنے گا، یہ قوم کا رہنما بنے گا، ملت اسلامیہ کی رہبری کرے گا۔ اس کے لیے ان بچوں کو رٹایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اور یہ انجمنوں کے پروگرام بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن ان حضرات منتظمہ کی ایک بات تھی کہ دور دراز سے مہمانان خصوصی کو بلایا گیا۔ بات ہماری کیا ہے؟ ہم تو روز کرتے ہی رہتے ہیں، ہم تو اچھے اور برے حالات میں بولتے ہی رہتے ہیں، ہمارے احباب، ہماری قوم کے افراد ہمیں سنتے ہی رہتے ہیں۔ ہم تو چاہے رہے تھے کہ ہمارے مہمان خصوصی دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث نائب محترم جو مہمان خصوصی ہیں، بس ان کا ایک خطاب ہو جاتا طلباء عزیز کے پروگرام کے بعد، اور پھر ان کے خطاب کے بعد دعا ہو جاتی۔ بہتر تو یہی تھا، لیکن ان حضرات نے یوں اصرار کر لیا کہ کچھ نہ کچھ کہنا ہے، تو میں تو ایک ہی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ آپ ان مدارس اسلامیہ کی جو مدد کر رہے ہیں، جو تعاون کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے دلوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ، یہ مکاتب قرآنیہ، یہ خانقاہیں، یہ ایمان اور اسلام کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ ہم ان کا تعاون کر رہے ہیں، اور دین و اسلام کی حفاظت کے قلعے کی حفاظت کرنا ہے کہ دین اسلام کی حفاظت کرنا۔ اور ان مدارس اسلامیہ کا مشن کیا ہے؟ ان مدارس اسلامیہ کا نصب العین کیا ہے؟ ان مدارس اسلامیہ کا نصب العین ہے حفاظت وحی اور اشاعت وحی۔
بہت غور کرنے کی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن حفاظت وحی بھی ہے، اشاعت وحی بھی ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، ان وارثین کا مشن بھی یہی ہے، ان کا مقصود بھی وہ ہے کہ حفاظت وحی بھی ہو جائے، اشاعت وحی بھی ہو جائے، اور تعلیم بھی اسی کی ہے، تبلیغ بھی اسی کی ہے، تعلیم بھی اسی کی ہے، تبلیغ بھی اسی کی ہے، کیونکہ نبی معلم بھی ہیں، نبی مبلغ بھی ہیں، نبی وحی کے محافظ بھی ہیں، نبی وحی کی اشاعت کرنے والے بھی ہیں۔ اس لیے ان مدارس اسلامیہ کے پڑھنے اور پڑھانے والے اصل نبی کا مشن پورا کر رہے ہیں۔ نبی کا مشن ہے یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی کا مشن ہے تبلیغ، نبی کا مشن ہے تعلیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ تبلیغ کیجئے اس چیز کی جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس، ما انزلہ اس کی تبلیغ کا مامور بنایا گیا ہے آپ کو، آپ اس کے مامور ہیں، آپ اس کے مکلف ہیں تبلیغ کرنے کے، اور تبلیغ کس چیز کی کرنی ہے؟ کارگزاریاں نہیں ہیں، اس سے کہانیاں نہیں ہیں، ما انزل الیک من ربک۔ اس لیے آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا بلغوا انی ولو آیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں، میدان عرفہ میں، میدان مینا میں، خطبہ یوم النحر میں، خطبہ یوم عرفہ میں بار بار دہرایا اس بات کو کہ تعلیم بھی تبلیغ بھی۔ فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا الرسول کا جو حکم ملا تھا حضور کو کہ رسول کو حکم مل رہا ہے تبلیغ کا، تو آپ قیامت تک نہیں ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کی شریعت، آپ کی تعلیم، آپ کی تبلیغ قیامت تک رہے گی، لیکن آپ اس کے لیے مکلف بنا کے جا رہے ہیں امت محمدیہ کو۔ آپ لوگوں سے کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میدان عرفہ میں آیت نازل ہو گئی، میدان عرفہ میں آپ کے اوپر آیت نازل ہوئی، تکمیل قرآن کا اعلان ہوتا ہے، تکمیل دین کا اعلان ہوتا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کے نزول کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا هل بلغت، لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں الا هل بلغت، کیا میں نے پوری تبلیغ نہیں کر دی، یعنی پورا دین تم تک نہیں پہنچایا؟ یہ آج کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے آج تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی۔ دین قرآن کا نام ہے، تبلیغ بھی قرآن کی ہے، تبلیغ ما انزل الیک کی ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے، پھر کہا جا رہا ہے تمام کیا ہوا ہے؟ نعمت ایمانی، واتممت علیکم نعمتی، نعمت سب سے بڑی نعمت ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ یہ کلمہ یہاں سے شروع نہیں ہوا، یہ کلمہ یہاں سے شروع نہیں ہوا، یہ کلمہ تو شروع وہاں سے ہوا تھا جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا گیا ہے، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے، آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلتی ہے، روح ڈالی جاتی ہے تو عرش الہی پر لکھا دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو لا الہ الا اللہ لے کر آئے، آدم علیہ السلام کے ساتھ میں کلمہ آیا ہے، ہر نبی کے ساتھ میں کلمہ آیا ہے، لیکن اس کلمے کی تکمیل کہاں ہوئی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں ایک بات اور کہہ دوں بیچ میں، بعض لوگوں کو سوشل میڈیا پر بحث و مباحثہ کرنے کا تو شوق ہے، لیکن کبھی اپنے بچوں کو صحیح بات پہنچانے کا شوق نہیں ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ دین اسلام، ایمان، کلمہ طیبہ تو یہ 1400 سال کا ہے۔ نہیں، پہلا انسان دنیا میں جو آیا ہے وہ آدم ہے، پہلا انسان جو پیدا ہوا ہے وہ آدم ہے، آدم کلمہ لے کر آیا ہے۔ آدم کے بعد کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس زمین پر آئے ہیں، سب کی سب کلمہ لا الہ الا اللہ لے کر آئے۔
اس کلمے کی تکمیل ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایمان و اسلام آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، آدم سے لے کر ہر نبی نے ایمان و اسلام کی تعلیم دی ہے، ایمان و اسلام کی تبلیغ کی ہے، لیکن اس ایمان و اسلام کی تکمیل ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس لیے کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے اسلام دین کو پسند کر ازرو مذہب کے، ازرو دھرم کے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ دین تو نام ہے اسلام کا، ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام کا نام ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص مذہب اسلام کے علاوہ کوئی اور دھرم اور مذہب تلاش کرتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، آخرت میں ٹوٹے اور خسارے میں۔ یہ تکمیل ہوئی تھی، ایمان و اسلام آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ایمان و اسلام کی تکمیل ہوئی ہے۔ اسی لیے اس کی تبلیغ کرانے کے لیے حضور کہہ رہے ہیں الا هل بلغت، کیا میں نے تم تبلیغ نہیں کر دی، یعنی پورا دین تم تک نہ پہنچایا؟ سارے صحابہ نے کہا نام ہاں۔ حضور نے اس کے بعد مخاطب ہو کر فرمایا الا لیبلغ الشاہد الغائب فرب مبلغ اوعى من سامع او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سنو، تم میں کا جو آج حاضر ہے وہ ان لوگوں تک اس ایمان کو، اسلام کو، اس تعلیم کو، اس قرآن کو، اس پیغام کو ان تک پہنچا دو جو حاضر نہیں ہیں۔ حاضرین غائبین تک پہنچا دے، اور بہت سارے سننے والے اس کے مقابلے میں وہ جن کو پہنچایا جائے گا وہ زیادہ حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ اور ایسا ہوا، بہت سارے بعد کے صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، ائمہ سلف صالحین میں قرآن و حدیث کے محافظ ہوئے۔ اسی قرآن و حدیث کی محافظت کے لیے یہ مدارس و مکاتب ہیں۔ ان مدارس و مکاتب میں قرآن و حدیث کی حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے، وحی کی اشاعت کا انتظام کیا جاتا ہے، وحی کی حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے کھولے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ما انزل الیک کی تبلیغ کیجئے، اور ما انزل الیک میں دو ہی چیز ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں ما انزل الیک من ربک میں قرآن وحی مطلوع کے طور پر ما انزل الیک ہے، اور حدیث وحی غیر مطلوع کے طور پر ما انزل الیک ہے۔ ان دونوں چیزوں کو تعلیم دینی ہے، انہی دونوں چیزوں کی تبلیغ کرنی ہے۔ تعلیم و تبلیغ نبی کا مشن ہے، اور نبی کا ایک کام دوسرے کام کے متضاد نہیں۔ نبی کا مشن ہے، نبی کے دو کام ہیں، ایک رخ تعلیم کا ہے، ایک رخ تبلیغ کا ہے۔ اپنے پاس آئے ہوئے کو پڑھانے کا نام تعلیم ہے، تو اب خود جا کر باہر نکل کر لوگوں کو سکھانے کا نام تبلیغ ہے۔ اور تبلیغ بھی نبی کا فعل اور تعلیم بھی نبی کا فعل، اور تعلیم و تبلیغ میں ٹکراؤ نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، تقابل نہیں ہے، بلکہ معاونت ہے۔ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک نبی کے دونوں عمل ہیں، ان دونوں عملوں کو ہم نے کرنا ہے۔ تعلیم بھی ہم نے کرنی ہے، تبلیغ بھی ہمیں کرنی ہے۔ اللہ غریق رحمت فرمائے ہمارے ان اکابر کو، جن اکابر کی محنت پر یہ ثمرہ، یہ مدرسہ، اس جیسے مدرسے، سینکڑوں مدرسے، سینکڑوں مکاتب، ہزاروں مساجد میں جو نظم ہیں، ان کی برکتوں سے جنہوں نے ہمارے اوپر توجہ دی۔ میرے دوستو، دین کی اشاعت کے بہت سارے ذرائع ہیں، لیکن دو ذرائع، دو طریقے بہت عام ہیں، دو ذریعے بہت عام ہیں۔ ان دونوں ذریعوں کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ یہ دو ذریعے تعلیم کے، تبلیغ کے۔ حیات قاری طیب صاحب نور اللہ مقدو فرماتے تھے، ان کے خطبات میں، خطبات حکیم اسلام میں ہیں، دین کے پھیلانے کے بہت سارے ذرائع ہیں، لیکن چار ذریعے ایسے ہیں جو عمومیت رکھتے ہیں، اور ان چار میں سے بھی دو بہت عام ہیں۔ ایک تعلیم کا، ایک تبلیغ کا، ایک تزکیہ کا، خانقاہ کا، اور ایک تالیف و تصنیف، درس و تدریس،
دعوت و تبلیغ اور تزکیہ نفس، لیکن ان میں سے دو محنتیں بڑی عام ہیں، امیر بھی، غریب بھی، یتیم بھی، مسکین بھی، شہری بھی، دیہاتی بھی، جس کے ذریعے سے دین سیکھ سکتا ہے، وہ دو ذریعے ہیں، ایک مدرسے مکتب کی لائن کا، ایک دعوت و تبلیغ کی لائن کا۔ ہماری قوم میں، ہمارے خطے میں، سارے جہاں میں جو نام گیا ہے وہ صرف تعلیم کی برکت سے، تبلیغ کی برکت سے، اور یہ تعلیم و تبلیغ ہمارے اکابر، خصوصاً کہہ رہا ہوں خاندان الیاسیہ، حیات مولانا شاہ محمد الیاس رضی اللہ مرتضہ کے واجد ماجد نے تعلیمی سلسلہ شروع کیا 1857 سے لے کر 1897 تک۔ پھر مولانا محمد نے، ان کے مولانا الیاس کے بڑے بھائی نے، انہوں نے 1897 سے لے کر 1919 تک، پھر مولانا الیاس رضی اللہ مرتضہ نے 1920 سے لے کر 1944 تک تعلیمی سلسلہ بھی شروع کیا، تبلیغی سلسلہ بھی شروع کیا۔ ان دونوں محنتوں کے ذریعے سے یہ ٹوپیاں، یہ کرتے، یہ حاجی، یہ نمازی، یہ حافظ، یہ قاری، یہ مولوی جو دکھائی دیتے ہیں میوات میں، ان کی برکتیں ہیں، ان کی محنتیں ہیں، ان محنتوں کی برکت سے ان ثمرات ہیں، ورنہ اس سے پہلے ہماری قوم کا کیا حال تھا تاریخ نہ جانتے ہیں، کیا حال تھا۔ اللہ کرے کہ رحمت فرمائے ان اکابر کو، جن اکابر نے ہمارے اوپر خصوصی توجہ دی ہے۔ یہ مدرسہ، اس مدرسے کے علاوہ سینکڑوں مدرسے، میں ایک بات کہتا ہوں، بری بھی لگ جاتی ہے بات، ہم مدرسے قائم کرتے ہیں لیکن مدرسے کا مقصد مطلب نہیں سمجھ سکتے، تو کیوں قائم کرتے ہیں؟ مدرسے کا مقصد ہے قرآن و حدیث کی اشاعت، قرآن و حدیث کی تعلیم، قرآن و حدیث کی تبلیغ۔ مدرسے کا مقصد چندہ نہیں ہے، مدرسے کا مقصد دھندا نہیں ہے، مدرسے کا مقصد بزنس نہیں ہے، مدرسے کا مقصد صرف اپنے کاروبار نہیں ہے، مدرسے کا مقصد ہے نبی کے مشن کو پورا کرنا۔ اس لیے خوشی ہوتی ہے ان مدارس میں پہنچ کر۔ اب یہاں مولانا مبارک صاحب مبارک بادی کے مستحق ہیں، بڑے ان کی سعادت مندی ہے کہ چند سالوں میں جنگل میں منگل کر دیا، لیکن یہ سمجھتے ہوئے، یہ محنت کرتے ہوئے، اور یہ دیکھتے ہو کہ ہم مدرسہ کس لیے قائم کر رہے ہیں، طلباء پر محنت کی جائے، تعلیم و تربیت کا نظام بنایا جائے، ورنہ کتنے سارے لوگ ہیں ہمارے پاس تصدیق کے لیے آتے ہیں، ہم سوچتے ہیں تصدیق کریں کہ نہ کریں، ان کی کوئی نظم نہیں، کوئی تعلیم کا نظم نہیں، کوئی تربیت کا نظم نہیں۔ نام ہے کہ مدرسہ ہمارا بھی ہے، نہیں، ہم کہتے ہیں کہ مدرسے کو نبی کا مشن قائم کرنے کے لیے، وحی کی اشاعت کے لیے، وحی کی حفاظت کے لیے قائم کرو، اپنے دھندے کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے نہیں۔ مشن مت بناؤ، دھندا مت بناؤ۔ مدرسہ ہے تو مدرسے کے نظم و نسق کو اپنے بڑوں سے سمجھو، اور بڑوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر مدرسے کی ترتیب قائم کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس مدرسے کو اور دیگر مدارس کو اللہ دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور کہنے سننے کے مطابق اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خصوصی جو وہ تاخیر سے پہنچے، ان کا پہلے تاثر ہونا تھا مفتی زاہد صاحب سے پہلے، لیکن